إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فقال عليه السلام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں بڑھائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے، درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام خصوصاً رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم، ابھی آپ نے نکاح کے خطبے سے متعلق 4 آیات سنی جو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 4 آیات تلاوت کی تھی۔ ان 4 آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید سے 3 جگہ سے لی، سورہ آل عمران سے، سورہ نساء سے اور سورہ احزاب سے۔ یہ 4 آیات آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم ان 4 آیات کے بارے میں کچھ اس کے پیغام کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ تعلیمات جو نکاح سے متعلق ہیں وہ رکھیں گے، اور اس کے بعد ایجاب قبول ہوگا اور مختصر دعا۔ لہذا سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ آپ سنیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دولہا میاں کے لیے یہ آیات پڑھی گئی ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ قرآن مجید تو سب کے لیے ہے نا، اس لیے اس کا پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ مسلم کا مطلب یہاں پر فرما برداری ہے، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، یعنی ایک ٹرمینولوجی ہے، ایک کانسیپٹ ہے اسلام، اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اور مسلم کا مطلب ہے فرما برداری کرنے والا،
تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو فرما برداری کی حالت میں ہی ہمیں زندگی گزارنی ہے، یقیناً ہماری موت فرما برداری کی حالت میں ہوگی۔ دوسری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دیے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی پوری دنیا میں مرد عورت جو پھیلائے ہیں وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے پھیلائے ہیں۔ اس میں ایک پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام دنیا کے پورے گلوب کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جتنے کنٹریز ہیں پوری سرزمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں، میں سبھی کی بات کر رہا ہوں، سب آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کی اولاد ہیں۔ اب آپ ذرا غور سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ جس طرح دوسری قوموں نے اپنے یہاں کچھ کو اونچا کر دیا کہ یہ سر سے بنے ہیں، یہ سینے سے بنے ہیں، یہ ٹانگوں سے بنے ہیں، یہ کنسپٹ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ جیسے سید، پٹھان اور فلاں بہت اونچے ہیں اور ان سے نیچے یہ ہیں اور ان سے نیچے یہ ہیں، ایسا کنسپٹ ہم نے بھی اختیار کر لیا جو کہ سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور وہی آخری حج ہے۔ آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں آپ کا آخری خطبہ، بہت دھیان سے سنیے، آج میں جاہلیت کے رسموں کو اپنے پیروں تلے رونگ رہا ہوں، آج میں جاہلیت کی رسموں کو اپنے پیروں تلے رونگ رہا ہوں۔ کوئی عرب غیر عرب سے بڑا نہیں، عرب میں پیدا ہو جائے اور جو غیر عرب میں پیدا ہو جائے وہ بڑا وہ چھوٹا، ایسی کوئی بات نہیں، یاد رکھیے۔ غیر عرب عرب سے بڑا نہیں، گورا کالے سے بڑا نہیں، گورے لوگ بہت اونچے ہیں، کالے نیچے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ کیا کہا کہ تم میں اونچا وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، اور قرآن نے گواہی دی ہے، اسی گواہی کے بیس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں کیا کہا کہ ہم نے پوری دنیا میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے پیدا کیا، پوری دنیا میں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور کنبے اور قبیلے بنائے، ہم نے کنبے اور قبیلے بنائے، کس بات کے لیے؟ اونچ نیچ کے لیے نہیں، پہچان کے لیے، پہچان کے لیے۔ پہچان کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، صرف پہچان۔ اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں عزت والا وہ ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے، وہ تم میں اونچا ہے۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں اس خاندان میں پیدا ہوں تو اونچا، یہ اس خاندان میں پیدا تو نیچا، اس کی وضاحت کر دی قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یاد رکھیے ہمارے یہاں شادیاں اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ میں اپنی بیٹی اس میں نہیں دے سکتا، ان کی بیٹی میں نہیں لا سکتا، میرے بیٹے کی شادی وہاں نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے ہم سب برابر ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ نے کہا، تقوی کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دیے، اور پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، تم لین دین کرتے ہو اللہ کے واسطے سے، اور رحم کے رشتوں کا بڑا خیال رکھنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رحم کے رشتے کیا ہیں؟ یہ رحم کے رشتے ماں کے پیٹ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں اسے رحم کے رشتے کہتے ہیں۔ بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، ان کے اولادیں ہوئیں، ان کے پورا ایک خاندان بنتا ہے، اس کا خیال رکھنا، یعنی رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو توڑنے سے منع کیا ہے۔ لہذا ہماری کسی وجہ سے
اگر کسی سے رنجش ہے ہمارے رشتہ داروں سے، آج ہم یہاں سے اٹھیں اور معاف کر کے اٹھیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے بھانجے ہیں، ہم انہیں گلے سے لگائیں گے اور اپنی جو دل میں نفرت ہے یا دل میں جو رنجش ہے اسے آج ہم دور کر دیں گے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتا ہے؟ رشتے جوڑنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب آگے دو آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، اس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، نبی تلی بات کہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں دھوکہ نہیں دینا ہے، ہمیں گھما پھرا کے بات نہیں کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے کہ ہم نے دیکھا اسے چونا لگا دیا، بات سے ہم نے اسے ایسا دھوکہ دیا، تو یاد رکھیے بات میں دھوکہ نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، نبی تلی بات کہو۔ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ آخری آیت 71 نمبر کی آیت سورہ احزاب کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کر دیا۔ یعنی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی بلند کر دے گا اور آخرت میں بھی بلندی حاصل ہوگی۔ تو یہ آپ کے سامنے ان چاروں آیات کا پیغام رکھ دیا آپ کے سامنے۔ اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ آپ جانتے ہیں نکاح آدھا ایمان ہے، اور نکاح سے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے، نکاح سے انسان برائیوں سے رکتا ہے۔ سب سے پہلی ہدایت دی کہ جب نکاح کے لیے تم لڑکا یا لڑکی دیکھو تو دینداری کو اختیار کرنا۔ اگر تم نے خاندان دیکھا، اگر تم نے خوبصورتی دیکھی، اگر تم نے مال دیکھا لیکن دینداری نہیں دیکھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 میں کہا کہ تمہیں مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور تم جو ہے پچھتاؤ گے بعد میں۔ یہ لڑکی کے بارے میں کہا، اور لڑکے کے بارے میں کہا ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1084 میں کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر دیندار بہترین اخلاق کا لڑکا آپ کے پاس پیغام دے اپنے نکاح کا، یعنی شادی کرنے کا پیغام دے، تو آپ اسے منع نہ کرو، آپ ہاں کر دو، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ یہ دینداری کو معیار بنانے کا پہلی ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دوسری ہدایت دی آپ نے کہ نکاح کو آسان سے آسان بنایا جائے۔ نکاح کو آسان سے آسان بنانے کا مطلب ہے کہ نکاح میں کوئی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نکاح بھی مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ اس میں بہت سے فضول خرچیوں کو ختم کیا گیا۔ یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نہ جہیز ہے نہ لڑکی والوں سے کوئی دعوت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اگر لڑکا سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہے تو لڑکی والے اسے سنت سے ہٹانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو دہیز بھی دیں گے، ہم تو کھانا بھی دیں گے، ہم تو یہ بھی رسم کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب لڑکا سنت کے مطابق نکاح کرے تو پھر لڑکی والے اسے سپورٹ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح کو آسان سے آسان بنایا جائے اور نکاح میں فضول خرچی نہ ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو برکت والا وہ ہے
جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ ابو داؤد کی حدیث 2117 میں کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ بدکاری مشکل ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط معاملوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا گناہ ان کے والدین پر پڑے گا، اس لیے پڑے گا کہ انہوں نے وقت پر کم وقت میں یعنی کم عمر میں ان کو شادی کر دینا چاہیے۔ کم عمر کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ جوان بھی نہ ہو، یعنی دیر نہ کی جائے، یہ بات یاد رکھیے۔ دوسری بات سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم غریب ہو نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ہم پہلے غنی ہوتے ہیں بعد میں نکاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 32 پڑھیے، اگر تم غریب ہو تو نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، ہم اس کو سمجھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسری ہدایت ہے کہ نکاح کا اعلان کرو، نکاح میں گواہ بناؤ کہ ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ اعلان کا مطلب ہے چھپ کے نکاح نہ کیا جائے، چھپ کے نکاح زنا مانا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ تیسری بات یہ یہاں پر نکاح کا اعلان کرو کی بات۔ چوتھی بات بتائی کہ مہر کی رقم پہلے ادا کرو۔ الحمدللہ دولہا میاں نے نکاح کے موقع پر 20,000 کی رقم نقد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نقد مہر ہی سنت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح ایسا نہیں آپ کا جس میں آپ نے ادھار کیا ہو، بعد میں دینے کا معاملہ کیا ہو، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ جو مہر کی رقم ہے بعد میں رکھی گئی ہو۔ تو نکاح کو یعنی مہر پہلے رکھا جائے۔ مہر کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے سب سے بڑے تاجر تھے، ان کا نکاح ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا، اور پوچھا تو بتایا کہ میرا کل نکاح تھا، اور آپ نے پوچھا مہر کیا دیے؟ 1 رتی سونا۔ پھر پوچھا ولیمہ؟ بولے نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا جاؤ 1 بکری کا کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرنا۔ دوسری مثال، ایک عورت آتی ہے پیارے نبی کے پاس آپ سے نکاح کی فرمائش لے کر، تو صحابی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نکاح نہ کریں تو میں ان سے نکاح کر لوں۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا مہر میں کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ بولے یا رسول اللہ میرے پاس مہر میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں۔ وہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی انہیں۔ پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات کہی، آپ کو قرآن کے کچھ سورہ یاد ہیں؟ بولے ہاں مجھے کچھ سورہ یاد ہیں، انہیں یاد کرا دینا، یہ آپ کے لیے مہر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ہم ایسے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے، پیارے نبی نے نکاح کو آسان سے آسان بنا دیا۔ اگلی بات ولیمے سے متعلق آپ کے سامنے رکھ دوں، ولیمہ سنت ہے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لیکن ولیمہ قرضے میں نہ ہو، ولیمہ قرضے میں نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اگر آپ قرضہ لے کے ولیمہ کرتے ہیں تو آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ دوسری بات، ولیمے میں لفافوں کا لینا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر کوئی بھی شخص ولیمہ کھانے جائے اور پیسے دے کر ولیمہ کھائے۔ یاد رکھیے یہ ہمارے معاشرے کی بنائی ہوئی ریتی رواج ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا تھا، ہم نے نکاح کو مشکل ترین بنا دیا۔ یاد رکھیے کہ دولہا میاں پہ ساری چیزیں ذمہ داری ہیں۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد جو ہے عورت پر قوام ہے۔ مکان کی ذمہ داری مرد کی ہے، مکان میں سامان ڈالنے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ جہیز نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، اور اس کے بعد مہر کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ اس کے علاوہ
ولیمے کی ذمہ داری مرد پر ہے، لڑکی والے پر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ہے، لیکن اس کی وراثت میں یعنی اس کے والدین کی وراثت میں لڑکی کا حصہ ہے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں لکھا ہے۔ لڑکے کو یعنی لڑکی کو لڑکے کے مقابلے 50% یعنی 50% دیا جائے گا، یعنی لڑکے کو اگر 10 بیگھے زمین آئی ہے تو لڑکی کو حصے میں 5 بیگھے زمین آنی چاہیے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، جو ہم نے اس کو جہیز میں بدل دیا ہے، لہذا یہ چیزیں جائز نہیں ہیں کہ ہم جہیز لیں یا جہیز دیں اور زبردستی نہ دیں۔ جو دولہا میاں کہہ رہے ہیں میں سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہوں تو آپ اسے سپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں ناچ ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ان سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں بے حیائی کے ساتھ ہوٹلوں میں جا رہی ہیں، بے حیائی کے ساتھ کھانے چل رہے ہیں اور مرد عورتوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، اس کے بھی ہمیں پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ غیر محرم سے پردہ ہے اور پردے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایات پر جو قرآن نے دی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح میں فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اسوہ بنانے، ان کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، لہذا محبت کا نمونہ دکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں آپ کے سامنے ایجاب قبول کراتا ہوں اور مختصر دعا۔